ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک قومی تحریک کی ضرورت تھی۔ اس قومی تحریک میں شمولیت کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کہیں قادیانی تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے پھر قومی تحریک تو نہیں اٹھ سکتی تھی۔ آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا حصہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ چھلنی لگا دیتے تو قومی تحریک نہیں چل سکتی تھی، وہ تو اسی بنیاد پر چل سکتے تھے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، تمہارا نام مسلمانوں والا ہونا چاہیے، محمد حسین ہونا چاہیے، علی محمد ہونا چاہیے، جو بھی ہو نام تمہارا مسلمانوں والا ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یہ تحریک تھی خالص ایک قومی تحریک، مسلمان قومیت کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک۔ اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس تحریک ہی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور اس تحریک کے ضمن میں علامہ اقبال نے، یہ جو آخری زندگی کے سال ہیں ان کے 35 سے لے کے 38 تک، علالت کے سال ہیں، بیماری کے سال ہیں، یہ کوئی اب ان کی صحت جو ہے اعلیٰ نہیں تھی، پھر بھی دن رات کوشش کی ہے مسلم لیگ کے لیے، مسلم لیگ کے ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ لیڈر وہ جانتے تھے کہ دینی کا رول جو ہے وہ صرف جناح پلے کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اسی لیے وہاں جا کر جناح سے کہا کہ آؤ واپس خدا کے لیے اور سنبھالو یہ نیا جو ہے جو مسلمانوں کی ہے، قومی جو ہے کشتی ہے، اس کو منجھار میں سے نکالو، تم نکال سکتے ہو۔ واپس بلایا ہے، وہ قائد اعظم بھی بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، کہاں اقبال کہاں الیکشن۔ پھر یہ ہے کہ وہ 1935 میں جو مسلم لیگ کا جو پارلیمانی بورڈ تھا کہ نمائندوں کے انتخابات کے لیے جو بھی پارلیمانی بورڈ بنا کرتا ہے، قائد اعظم کی پرسنل ریکویسٹ پر انہوں نے اس کی رکنیت میں قبول کی۔ یہ ایک حصہ ہے قومی مسائل، اس کا حل مسلم لیگ، اس کی قیادت محمد علی جناح قائد اعظم، اس کے ساتھ ادنا کارکن۔ دوسرا حصہ اب تھا معاملہ اسلام کا احیاء۔ یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر 100% طور پر واضح ہو گئی تھی کہ محض ایک قومی تحریک کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام ناممکن ہے۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، احیاء ایمان کی ایک تحریک، اور وہ بھی بذریعہ قرآن، قرآن کا فہم، فکر، پیغام، فلسفہ عام کیا جائے۔ اور کن کے لیے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ ایک ہے ایمان کا نعرہ عوام کے لیے، ان کے لیے وعظ جذباتی انداز میں، ان کو آپ صحابہ کے واقعات سنا کر بھی ان کا خون گرما سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے واقعات سنا کر بھی ان کے اندر کچھ ایک رمق جو ہے وقتی طور پر روحانیت کی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک کہ پڑھے لکھے لوگ، دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، if they don't come to believe in Islam, and this belief has to be real conviction، اس وقت تک اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک قوم بن سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ملک بن سکتا ہے، جیسے کہ اور بہت سے ملک دنیا میں پہلے سے موجود بھی تھے، وہ محکوم بھی تھے، نیم محکوم بھی تھے۔ ایران کبھی بھی براہ راست محکوم نہیں ہوا، اسی طریقے سے مصر بھی کبھی براہ راست محکوم نہیں ہوا، ہم تو براہ راست محکوم لوگوں میں سے تھے، اور بھی ممالک تھے جو براہ راست محکوم ہوئے۔ لیکن بہرحال اسلام کا احیاء جو ہے اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں میں ریئل ایمان پیدا کرنا۔ اس قرآن کو جب تک کہ عام نہیں کیا جائے گا، اس کو جب تک نہیں پھیلایا جائے گا، تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جد و جہد کر سکیں کہ جو کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، فاش گویم مانچے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ ترجمہ بھی کرنا چاہیے مجھے۔ اگر تم چاہتے ہو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا تو دیکھو سوائے قرآن کے کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں نے تو بارہا عرض کیا ہے کہ میرے تو 5ویں جماعت کا میں ایک طالب علم تھا جب میرے دماغ کی کچھ سب سے نچلی سطح کے اوپر ایک شعر اقبال کا چپک گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندہی، در بغل داری کتاب زندگی۔ اگر اٹھنا ہے
شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اے قوم، اے امت مسلمہ، اے امت محمد، اگر اٹھنا ہے تو یہ عصائے موسوی، یہ کتاب زندہ، یہ قرآن مجید تمہاری بغل میں موجود ہے، خدا کے لیے اس کی طرف رجوع کرو۔ فاش گویا ماں سے در دل مزبرست، صاف ہی کہہ دوں جو کچھ میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ کیا ہے پھر؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، جو صفات اللہ کی ہیں وہی اس کتاب کی ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ایسے ہی اس کتاب کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، جیسے اللہ کی ذات الحی القیوم ہے ایسے ہی یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے۔ جیسے اللہ کلام کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے یہ قرآن تم سے کلام کرے گا۔ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن سے اور اس سے ہو کر قلب تک بھی پہنچ گیا، یہ جہاں سے قرآن سرایت کر رہا ہے، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، وہ اندر اس کے انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، یہ چینج باہر سے نہیں آئی ہے، زبردستی تھوپی نہیں گئی ہے، اٹ ہیز کم فرام ود ان۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ غلغلہ اور یہ غلغلہ اور اس کی آواز تو جس شد و بد کے ساتھ، اس کے لیے تو میری کتاب کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال اور ہم، وہ جس کا میں نے ذکر کیا، ماء و اقبال ڈاکٹر علی شریعتی کی، اور علامہ اقبال اور ہم، یہ میری کتاب، اس کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب وقت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات کا ذکر نہ کروں تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی۔ اس قرآن کی تعلیم کے لیے خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ چنانچہ جب چودھری نیاز علی خان صاحب مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک بڑے زمیندار تھے، راجپوت، اور سرکاری ملازم بھی تھے، ایس ڈی او تھے نہر میں، وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آئے اور علامہ سے ملے، خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں فارغ بھی ہوں، میرے پاس زمین بھی کافی ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، میں کوئی دین کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا اچھا ایسے کرو کہ یہ شہری زندگی سے دور، شہری علائشوں سے پاک، دیہاتی ماحول میں، خوشگوار ماحول میں، فطرت سے قریب تر ماحول میں ایک ادارہ قائم کرو، جہاں پر ایسے نوجوانوں کو لا کے رکھا جائے، گریجویٹس کو جو بی اے کر چکے ہیں، اور بی اے یاد کیجئے 1937-38 کا بی اے جو ہے وہ آج کا بی اے پر قیاس نہ کیجیے گا، وہ بی اے جو ہے وہ کس سطح کا ہوتا تھا، آج اس وقت کا میٹرک جو ہے آج کے ایم اے سے بڑھ کر زیادہ جو ہے واقف ہوتا تھا، انگریزی زبان سے بھی آج کے ایم اے سے زیادہ بڑھ کر واقف ہوتا تھا اس زمانے کا میٹرک۔ بہرحال گریجویٹس کو وہاں رکھا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، چنانچہ پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن سے پہلا اسٹیشن ہے سرنا، اور سرنا کے قریب ان کی زمین تھی، وہاں اس نے زمین ایک وقف کی، کافی بڑا رقبہ، ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا گیا ادارہ دارالاسلام۔ اب اس کے بعد کہا فرمائیے اب کیا کریں؟ کہنے لگے اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو جدید تعلیم یافتہ، جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے۔ ہمیں تو گویا کہ ہندوستان میں تو علامہ کو اس وقت کوئی نظر نہیں آیا جو انگریزی پر بھی اتنی دسترس رکھتا ہو کہ گریجویٹس کو مطمئن کر سکے اور انگریزی میں پڑھائے۔ اس لیے کہ اس وقت کی ایک ذہنیت بھی خاص تھی، وہ جس کو اکبر الآبادی نے کہا ہے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے۔ جب تک انگریزی میں آپ یہ بات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بات مؤثر نہیں ہوگی۔ لہذا انہوں نے خط لکھوایا کہ اچھا، مصطفیٰ المراغی اس وقت ہوتے تھے ریکٹر یہ جامعہ الازہر کے، انہیں خط لکھوایا، اس کا میں آپ کو کوٹیشن سنا رہا ہوں۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں۔ یہ ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو، نیز انقلابات حاضرہ سے بھی واقف ہو، مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے
اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ، حکمت، اخلاق، سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے سے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکیں۔ یہ خط لکھا مراغی صاحب کو کہ آپ اپنے ہاں سے کوئی عالم ایسا ہمیں دے دیجئے۔ ان کا جواب آ گیا ہمارے پاس ایسا کوئی عالم موجود نہیں، لہذا اسکیم وہیں کی وہیں رہ گئی، لیکن ذہن سوچ جو تھی علامہ کی وہ میں نے چاہا کہ آپ پر واضح ہو جائے۔ اگرچہ یہ کہ وہ عمارات جو بن گئی تھی بعد میں کام آ گئیں، وہ تیسرے سلسلے کی بات ہوگی جو میں بیان کروں گا کہ اس میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی 1941 میں تو اس کا پھر مرکز قائم رہا اسی علاقے میں، اسی جگہ پر، اور وہ عمارات اس کے کام آئی ہیں تقسیم ہند تک، وہیں پر جماعت اسلامی کا مرکز قائم رہا ہے۔ اب آئیے تیسری بات، یعنی اس اعتبار سے دوسری بات کہ پہلی بات تھی قومی، مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کے حقوق، ایک ایسا ملک جو وہ اکثریت سے میں ہوں اور جہاں پر کوئی غیر مسلم اکثریت جو ہے ان کو دبا نہ سکے، اس کے لیے تو مسلم لیگ قائد اعظم اور اس کے ساتھ اپنا بھی جو بھی محنت کر سکتے تھے اس بڑھاپے میں کی ہے، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک اسکیم جس کا نقشہ ذہن میں آیا، لیکن افسوس کہ اس پر عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ تیسرے درجے میں ایک ایسی انقلابی جماعت جو احیاء اسلام کا فریضہ اسی طور سے سر انجام دے سکے جس طور سے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کیا تھا، وہ احیاء اسلام کے لیے جماعت قائم کرنا جو ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جماعت کے بغیر ناممکن ہے کہ یہ کام ہو سکے۔ اس کے لیے اب میں آپ کو وہ احادیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا، ید اللہ علی الجماعہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہ اثر کہلاتا ہے۔ جو حضور کا قول اور فعل اور تقریر ہو وہ خبر ہے، جو صحابہ میں سے کسی کا قول یا فعل یا تقریر ہے وہ اثر ہے۔ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بغیر جماعت کے کوئی اسلام نہیں، بغیر امارت کے کوئی جماعت نہیں۔ اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی مسلم امت تو ہے، تم کس چکر میں ہوئی، ساری امت جو ہے 1.5 کروڑ 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، مسلم امہ ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں مسلم امہ ہے تو ان کا امام کون ہے یہ بتاؤ؟ امہ امام کے بغیر نہیں ہوتی، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی۔ بتائیے امیر کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ there is no one Muslim ummah present at this time. Instead we have a number of Muslim nations. آج بھی یہی ہے، no one Muslim ummah is present. Instead we have a number of Muslim states. تیسری حدیث بہت اہم ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور یہ جو یوں سمجھیے کہ علم حدیث کا جو پرائمر ہے مشکات شریف اس میں موجود ہے۔ یہ حارث عشری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، حالانکہ حضور کا فرما دینا خود اپنی جگہ پر ایک پوری اہمیت رکھتا ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن جہاں تاکید کرنی تھی اس لیے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ 5 چیزیں اسلام کے دور زوال کے ساتھ، یہ 5 چیزیں رفتہ 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 رہ ذہن سے اوجھل، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، نہ وہ سامنے رہی نہ ذہن میں رہی، یہاں تک کہ یہ حدیث 1912 میں پہلی مرتبہ چونکایا اس حدیث کو کوٹ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کے شمارے میں، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ 5 باتوں کا حکم، جماعت کی شکل میں رہو، امیر کا حکم سنو، اطاعت کرو، جہاد کرو اور ہجرت کرو۔ یہ 5 چیزیں میں تقابل کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ 5 ہی چیزیں اور بھی ہیں جو حضور نے فرمائی، وہ ہیں اسلام کی بنیادیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ باتیں سب کو یاد ہیں، حدیث کا متن یاد ہو نہ ہو، مفہوم یاد ہے، مستحضر ہے۔
اکثر مساجد کے اندر تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا بڑا سا جو اوقات نماز کا جو ہے وہ چارٹ لگا ہوتا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہوتی ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ 5 جو ہیں ارکان، یہ ہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے، اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد۔ اس کے 5 ارکان کیا ہیں؟ بالجماعت والصبر والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور سم و طاعت کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو اور اس کے اوپر سب دستخط کر دیں، اور پھر وہ اپنے میں سے امیر چنیں 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کے لیے، پھر ری الیکشن ہو، پھر یہ کہ کوئی مینیجنگ کمیٹی ہو، کوئی شورا ہو، کوئی ورکنگ کمیٹی ہو، وہ اس کے لیے اس کی اکثریت جو ہے وہ صدر کے رائے پر غالب رہے گی یا صدر کی رائے اکثریت پر غالب، یہ طے کیا جائے۔ یہ بھی مباح ہے، نظام یہ حرام نہیں ہے، لیکن جو معصور منصوص اور مسنون نظام ہے وہ نظام بیعت ہے۔ اس پر میں تفصیل سے کچھ بات میں عرض کروں گا، لیکن یہ بیعت جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ابھی آپ سن لیجئے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور مشکات شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فی عنقہ بیعۃ، لفظ نوٹ کیجئے، گردن میں۔ گردن میں کیا ہوتا ہے؟ بکری کے گردن میں آپ نے رسی باندھی ہوئی ہے اور لے کے چل رہے ہیں، بکری بھاگ نہ جائے۔ بہت زیادہ بری مثال ہو جائے گی، کتے کے گلے میں ایک جو ہے پٹا ڈالا ہوا ہے اور وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہے۔ یہ لفظ جو استعمال کیا ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مرا مسلمان اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، تو وہ پھر ایمان کی حالت میں نہیں مرا، جاہلیت کی حالت میں مرا۔ یہ ہے وہ تصور بیعت کا، اور جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نظم اور سم و طاعت کا یہ نظام جو ہے یہ مسنون ہے، اسی کا قرآن میں ذکر ہے، اسی کا حدیث میں ذکر ہے، اسی کا سیرت میں ذکر ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، مختلف بیعت حضور نے لی، اور پھر اسی پر خلافت راشدہ قائم ہوئی، اسی کو ملوکیت نے بھی اختیار کیا۔ اس کے بعد جتنی تحریکیں چلی ہیں مغربی سامراج کے خلاف، وہ بھی اسی بیعت کی بنیاد پر۔ سنوسی اٹھے بیعت کی بنیاد پر لیبیا میں، مہدی سودانی اٹھے سوڈان میں بیعت کی بنیاد پر، روسیوں کے خلاف اٹھے امام شامل بیعت کی بنیاد پر، عبد القادر الجزائری اٹھے الجزائر میں بیعت کی بنیاد پر، سید احمد بریلوی اٹھے ہندوستان میں بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے احادیث لزوم جماعت اور جماعت کی نوعیت۔ اب اس سلسلے میں نوٹ کیجئے کہ اس ضمن میں جو علامہ اقبال کا رول تھا وہ کیا تھا، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد میں جو نقشہ دیا تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو، اور ایک یہ بھی تھا کہ اس کے اندر اسلام کے اس نظام کا احیاء کیا جائے کہ جو پری ملوکیت، پری امپیریلسٹ دور۔ اب اس کے لیے خود بخود بھی کچھ چیزیں شروع ہوئیں۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب ہوتے تھے جو کہ اس وقت وہاں پہ صدر تھے شعبہ فلسفہ کے، انہوں نے ایک جماعت قائم کی، جماعت مجاہدین علی گڑھ۔ اس کا نقشہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مشرقی پنجاب میں غلام بھیک نیرنگ صاحب نے اور خواجہ عبد الوحید صاحب نے مل کر قائم کی جمعیت شبان المسلمین۔ ڈاکٹر عبد الجبار خیری اور ڈاکٹر عبد الغفار خیری نے انہوں نے بنائی جماعت المسلمین۔ یہ ساری جماعتیں جو ہیں در حقیقت جو اصل جو انسپریشن تھی وہ علامہ اقبال کے اسی خطبے سے تھی۔ بہرحال سید ظفر الحسن صاحب نے اپنے ہاں تو جماعت بنا لی، اس کے خد و خال جو تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کو منظم کرنے کا وہی ایک صحیح اصول ہے جس پر اسلام آغاز میں منظم ہوا، جس کی صورت موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے اور ان کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے، اور قوم کو پابند ہونا چاہیے امیر کے احکام کا۔ نمبر 2، جماعت کی تنظیم میں سب سے اہم چیز امیر ہے۔ ایک طرف تو یہ ضروری ہے
کہ امیر کو اختیارات کلی حاصل ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مطلق الاعلان نہ ہو جائے۔ زمانہ حال کی جمہوریت غلط ثابت ہو چکی ہے، اس کے لیے اس کے مصائب سے عالم لبریز ہے، پس شرعیت پر نظر ثانی ڈالنی چاہیے۔ اسلامی جمہوریت کے دو اصول معلوم ہوئے ہیں، ایک یہ کہ امیر جمہور کی اتفاق رائے سے امیر ہو، اور یعنی اس کا عزل اور نصب جمہور کی رائے پر مبنی ہو، دوسرے یہ کہ امیر عمر بھر کے لیے اور اس کا اقتدار کلی ہو اور جمہور اس کی رائے اور احکام سے انکار نہ کر سکے۔ اسی ضمن میں آگے، بس ہمیں امیر کو اختیارات کلی دینے چاہیے۔ مجلس شورا کا کام فقط مشورہ دینا ہوگا، نہ کہ کثرت رائے سے امیر کے خلاف مسائل طے کرنا، لیکن مجلس شورا کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ امیر کو نااہل سمجھے تو برطرف کر سکے۔ ان سب پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر چاہیے کہ امیر کو اختیار دیا جائے کہ مجلس شورا کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کو برطرف کر سکے، الا یہ کہ وہ تحریک جو امیر کے عزل کے لیے ہو۔ اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے امیر تو تھے ڈاکٹر ظفر الحسن، اور 10 نام اور یہاں موجود ہیں کہ جو اس کی شورا میں تھے۔ ان میں سے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی خود چونکہ اس حضور کے شاگرد تھے، ڈاکٹر محمد محمود احمد احمد کراچی میں ہوتے تھے صدر شعبہ فلسفہ، افضال حسین قادری صاحب بھی کراچی یونیورسٹی میں رہے ہیں، اور بھی 6 حضرات ہیں، ایک اور چودھری عبدالحمید صاحب مکتبہ کاروان والے جو ہمارے ہاں تھے، یہ اس کے اندر شامل تھے۔ یہ ہے تنظیم کا وہ نقشہ کہ جو پھر جماعت المجاہدین علی گڑھ کی طرف سے ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کے پھر علامہ اقبال کے درمیان بات چیت ہوئی۔ پہلے ایک ملاقات ہوئی سن 32 میں، ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے، ظفر الحسن صاحب گرمیوں کے تعطیلات گزارنے کے لیے کشمیر تو لاہور میں رکے، علامہ سے ملاقات کی اور اس جماعت کے بارے میں بات کی۔ خواہش ان کی یہ تھی کہ یہ جماعت کل ہند بنیاد پر قائم ہو اور علامہ اس کی قیادت قبول کرے۔ علی گڑھ میں جو جماعت بنی تھی اس کے امیر جو تھے وہ ڈاکٹر ظفر الحسن تھے۔ اس کے بعد گفتگو جاری رہی۔ 1932 میں کچھ ایک خط جو علامہ کا ملا ہے مجھے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ 1932 میں علامہ نے کیا جواب دیا: آپ کا خط ابھی ملا ہے، الحمدللہ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو چکا ہے، یہ نوٹ کیجئے، جو میں نے کہا تھا کہ غلغلہ، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو اس کے اس غلغلے کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی تھیں۔ تحریک خاکسار آ رہی ہے، جماعت مجاہدین علی گڑھ ہو گئی ہے، جمعیت شبان المسلمون لاہور ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ خاکسار تحریک کے ساتھ ہی اور دوسری تحریکیں بھی موجود تھیں، جماعت المسلمین، خیری برادران کی وغیرہ ہوں۔ اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے۔ مجھے 25 سال ہوئے جب اس کا احساس ایک خاص عجیب و غریب طریقے پر ہوا۔ یہ بات لکھ رہے ہیں 1932 میں، 25 سال پہلے کا مطلب ہے 1907، اس وقت انگلستان میں تھے۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ دور ہے ان کے کنورشن کا۔ وہ اقبال جو ہیں، جو ایک شاعر تھے، وطن پرست تھے، وہ کنورٹ ہو کر ایک اسلامی مفکر، قرآن کے داعی، قرآن کے شارح اور ملت اسلامیہ کی نشرت ثانیہ کا علمبردار بننے والا ہے، وہ وہاں کنورٹ ہوا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ بات جو ہے اور کسی پر راست آتی ہو نہ آتی ہو، علامہ اقبال پر جو ہے 100% راست آتی ہے۔ تو مجھے عجیب و غریب طریقے پر احساس ہوا تھا، اور اس میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے لکھا کہ اس سے مراد کوئی روحانی تجربہ ہے جو اس وقت ہوا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اس وقت اپنی انتہائی پختگی کو پہنچ چکے تھے۔ یہ بہت یوں سمجھیے کروشل پیریڈ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، 30 سے 33 برس۔ اس میں ذہن کا صغرا کبرا، سوچ کا صغرا کبرا بن جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے 30 برس کی عمر میں اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اور 33 برس کی عمر میں وہ اٹھا بھی لیے گئے، رفع آسمانی ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ تو دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے 30 برس کی عمر میں الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، دنیا کی فتح کرنے کے لیے نکلا ہے، اور 33 برس کی عمر میں حالانکہ بیاس تک پہنچ گیا تھا، کہاں میکیڈونیا اور کہاں دریائے بیاس، یہاں تک پہنچ گیا، لیکن یہاں سے آگے نہیں جانا نصیب ہوا، واپس گیا اور مر گیا، 33 برس کی عمر میں ختم بھی ہو گیا۔
تو علامہ اقبال بھی اس وقت عمر کی اسٹیج پر تھے، روحانی طور پر یہ تجربہ انہیں ہو گیا تھا کہ اسلام کی نشرت ثانیہ کے لیے کوئی ایسی تحریک جو بیعت کی بنیاد پر ہو، اور جس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ نام کے مسلمان ہیں، نہیں، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات دین کے احکام پر عمل پیرا کرنے ہونے والے لوگ ہوں، اور وہ پھر بیعت کے نظام میں جمع ہو کر اور پھر وہ جد و جہد کریں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا لکھتے ہیں، اس وقت میں انگلینڈ میں تھا، اس کے بعد ہندوستان میں اس کا اعادہ ہوا، دوبارہ بھی ہوا ہے، اب اس کو بھی کئی سال ہو چکے ہیں۔ جو طریقہ آپ نے بتایا اس پر ایک دفعہ ایک خاص طرح پر عمل بھی ہوا اور اس کے ایک متعین صورت بھی دی گئی، مگر جلد معلوم ہوا کہ اگر قبل از وقت ہے، اور زیادہ تر اس وجہ سے کہ قابل اعتماد دوست مفقود ہیں۔ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہاں کے طباع کے روح سے ایک ہی طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے لیے اپنے آپ کو موضوع نہیں پاتا، یا یوں کہیے کہ اپنے میں اس قسم کی جرت نہیں پاتا کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ وہی جو بات میں نے کہی کہ علامہ اقبال مفکر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، مفسر بھی تھے، شارح بھی تھے، داعی بھی تھے، محرک بھی تھے، مجوز بھی تھے، لیکن قائد نہیں تھے، قافلہ سالار بننے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی۔ ہر شخص جو ہے من عالم کے من دانم، ہر شخص کو جان لینا چاہیے، اور وہ جانتا ہی اکثر انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکے میں ہوتے ہیں، غرور اسی کو کہتے ہیں، غرور میں مغرور ہو گیا، دھوکے میں آ گیا، اپنے بارے میں کچھ بہت زیادہ غلط خیال کر لیا ہے۔ اصل آدمی وہی ہوتا ہے جسے معلوم ہے میں کیا ہوں، کہاں تک ہوں، کس حد تک میرے اندر صلاحیت ہے۔ بہرحال اس کے ضمن میں پھر جو آخری بات ہوئی کہ ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب نے اپنے 2 شاگردوں کو خاص طور پر بھیجا، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اور ڈاکٹر ایم احمد کو، اور علامہ اقبال سے ساری باتیں طے ہو گئی، اور طے پایا کہ جمعیت شبان المسلمین ہی جو ہے وہ منظم کی جائے گی، اور اس کے امیر اعلیٰ مشترک وہ علامہ اقبال ہوں گے، اور اس کی بنیاد بیعت پر ہوگی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انتخابات میں سرے سے کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا، اگرچہ سیاسی تبصرے کیے جائیں گے۔ یہ بھی پڑھ کر سنا دوں آپ کو، یہ جمعیت کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی، اور نہ کونسلوں اور اسمبلی کے لیے امیدوار کھڑے کرے گی، مگر چونکہ قوموں کی اجتماعی حیات پر سیاسیات کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمانان ہند کی اجتماعی زندگی پر مؤثر ہونے کے لیے حسب تقاضائے وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی تربیت کے لیے اپنی رائے ظاہر کرتی رہے گی۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، یہ ایک چیز ہو رہی ہے تو یوں ہو رہی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو کیا ہے، لیکن خود انتخابات کے میدان میں آ کر لوگوں کا مد مقابل بن کر پاور پالیٹکس میں شریک ہونا، خارج بحث، ایک بڑا کاٹا جو ہے اس کے مار دیا گیا۔ اچھا، اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس جماعت کے جو ارکان ہوں گے انہیں کس کس بات کا حلف لینا ہوگا۔ نمبر 1، میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان، مال، آسائش اور جاہ، ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا۔ نمبر 2، ارکان اسلام اور اخلاق صالحہ کی پابندی کی پوری کوشش کروں گا۔ نمبر 3، جماعت کے اجتماعات میں شامل ہوا کروں گا۔ نمبر 4، جماعت کا اخبار باقاعدہ پڑھتا رہوں گا۔ نمبر 5، کسی سیاسی جماعت میں بغیر اجازت امیر کے شامل نہ ہوں گا۔ نمبر 6، اسلام کی تعلیم، تاریخ اور تمدن کا مطالعہ کروں گا۔ نمبر 7، غیر ضروری اور خلاف شریعت مخرب اخلاق اور رسومات سے پرہیز کروں گا۔ نمبر 8، امیر جماعت کے احکام بالواسطہ یا بلا واسطہ بے چون و چرا عمل کروں گا۔ نمبر 9، اپنے بچوں، لڑکیوں اور لڑکیوں کی تعلیم صحیح اسلامی تربیت کے مطابق کروں گا۔ اور نمبر 10، ہر قسم کے صدقات جمعیت کے بیت المال میں جمع کروں گا۔ یہ تھا جماعت کا وہ نقشہ کہ جو جماعت مجاہدین علی گڑھ اور جمعیت شبان المسلمین لاہور، ان دونوں کے ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے بعد قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے امیر اول علامہ اقبال جو ہے وہ منتخب ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بات پر بھی اتفاق تھا، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں قادیانی کو کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور نمبر 2 جو میں بتا چکا ہوں کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال یہ پودا اس سے پہلے کہ کچھ ابھرتا، یہ بالکل دفن ہو گیا،
وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا اسی ابلیس کی مجلس شورا میں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور اگر ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو یہ جماعت کا حیولہ تو بن گیا، یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی تو مل گئی کہ اقبال نے یہ نقشہ پیش کیا تھا، حالانکہ مسلم لیگ کے کارکن ہیں. یعنی وہ ایک حصہ علیحدہ تھا کہ اس کے اندر تو صرف ایک قومی جد و جہد ہے، وہی چار راستہ انہوں نے دیکھا اور اس کے لیے بہترین آدمی سمجھا کس کو؟ قائد اعظم کو. اچھا، دوسری بات کے لیے میں بھول گیا کہ وہ جو دارالاسلام کا ادارہ بنا تھا پٹھان کوٹ میں، اس کے لیے بھی پھر وہاں پر بلایا گیا ہے مولانا مودودی کو. ان کو بلانے والے بھی دکن سے پنجاب بلانے والے علامہ اقبال تھے. تیسری نقشہ یہ تھا کہ جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اس کے اصول یہ تھے، لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ایک پھر مفصل باب ہے، وہ تو اس کتابچے میں پڑھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کے کیا اسباب تھے. سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ابھی برطانوی جو اقتدار ہے اس کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا. یہ تو جنگ عظیم دوم کے بعد معاملہ جو ہے مختلف ہوا ہے. اس وقت تک کا کسی انقلابی جماعت کا سر اٹھانا وہ گویا کہ انگریز کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا، خاص طور پر اگر آدمی بھی وہ ہو جس کے ساتھ سر کا لائقہ بھی لگا ہوا ہو، سابقہ لگا ہوا. سر محمد اقبال بہت نمایاں انسان ہے. ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال جو ہے یہ 1932 میں تو گئے تھے مسلمانان ہند کی جو ہے ترجمانی کرنے کے لیے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ، تو وہ برطانیہ کی نظروں میں تھے. اور یہ ابھی میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا علامہ اقبال کا خط کہ قابل اعتماد لوگ موجود نہیں ہیں. حکومت برطانیہ نے 2 افراد کو مسلط کیا ہوا تھا علامہ اقبال پر کہ ایسے کسی کام کا کوئی آغاز نہ کر بیٹھے. ان میں سے ایک وہ ہیں جو ویسے ان کے بڑے مخلص تھے، بڑے خادم تھے، لیکن آدمی بہرحال وہ CID کے تھے. کسی وجہ سے انہوں نے پھر روکا ہے، کسی طریقے سے پھر وہ سارا مسودہ جو ہے بنا ہے وہ بھی ختم ہوا ہے. اور یہ ساری تجویز ہی تاریخ کے پردوں میں گم ہو چکی تھی اگر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اگر وہ کتاب نہ لکھی ہوتی جس میں سے یہ ہم نے سارا مواد نکال کر جمع کیا ہے. بعض غیبی اشارات کے پیش نظر علامہ اقبال کی آخری خواہش جو بوجوہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکی.